معزز سامعین، واجب القدر احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ سب کو آمادہ سماعت کرنے کے لیے آغاز گفتگو ایک حدیث سے کر رہا ہوں۔ توجہ ہے۔ ایک شخص نے صادق آل محمد سے ایک سوال کیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہنے لگا مولا یہ بتائیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے کیا مراد ہے؟ امام سے پوچھا ہے، ایک سائل نے سوال کیا ہے، مولا یہ بتائیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے کیا مراد ہے؟ مولا نے فرمایا کہ معروف وہ ہے جو زمین پر بھی معروف ہے اور آسمانوں پر بھی معروف ہے۔ سوال ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، معروف کہتے ہیں جسے پہچانا جائے اور عارف کہتے ہیں جو پہچانے۔ سائل کا سوال کیا ہے؟ مولا امر بالمعروف سے و نہی عن المنکر سے کیا مراد ہے؟ جواباً لسان اللہ کا جملہ سنیے۔ مولا نے کہا معروف وہ ہے جو زمین پر بھی معروف ہے اور آسمانوں پر بھی معروف ہے۔ اس نے کہا مولا تشفی کیجئے، مولا تشفی کیجئے کہ معروف کیا شے ہے؟ مولا نے کہا سن، معروف سے مراد ہمارے جد علی ابن ابی طالب ہیں۔ امر بالمعروف سے مراد لوگوں کو ولایت علی کی طرف دعوت دینا ہے، اور نہی عن المنکر سے مراد لوگوں کو علی کے دشمنوں سے بیزار کرنا ہے۔ یا علی، توجہ ہے؟ سمجھ میں آیا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ گفتگو شروع کی جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سال میں ایک دفعہ آنا ہوتا ہے، مزاج آپ کا کچھ اور ہے، میرا کچھ اور ہے، لیکن جو بھی اہل ولایت ہے نا، وہ یوم الست سے ایک دوسرے کو جانتا ہے، ایک دوسرے سے مانوس ہے۔ دیکھیں، مولا امیر المومنین کی کمال حدیث ہے۔ مولا فرماتے ہیں گفتگو کرو تاکہ پہچانے جاؤ، گفتگو کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ یعنی جب میں گفتگو کروں گا میری پہچان ہوگی، میری پہچان میرے لفظوں سے ہوگی۔ اسی طرح آپ نے عمومی اعتبار سے سنا ہے، چہرے بولتے ہیں، آنکھیں بولتی ہیں۔ اب جب میں بولوں گا، یہ ہے گفتار میرے بولنے کی دلیل، آپ کے چہرے بتائیں گے، جہاں مسکراہٹ ہوگی سمجھ جاؤں گا۔ توجہ ہے؟ تو سرنامہ کلام میں نے امام کی ایک حدیث جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ دیکھیں مقصد مجلس کیا ہے؟ مقصد مجلس یہ ہے کہ ہم سب یہاں جمع ہوں، اور جب ہم یہاں سے جائیں تو کچھ لے کر جائیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہلاکت میں ہے وہ شخص جس کے 2 دن ایک سے گزرے۔ ہمارا آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے۔ جتنا جتنا قربت اہل بیت بڑھے گا، جتنی جتنی ان کی قربت بڑھے گی، اتنا اتنا ہمارا ان کے نزدیک جو فاصلہ ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ تو مولا کی حدیث ہے افضل العبادہ الفکر۔ بس تیزی سے گزر رہا ہوں۔ تدبر اور تفکر افضل ترین عبادت ہے۔ مولا فرما رہے ہیں تدبر یعنی غور و فکر افضل ترین عبادت ہے، افضل ترین عبادت ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ قرآن 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ بس 2 یا 3 منٹ تمہید، ایک مقدمہ قائم کر رہا ہوں۔ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں قرآن 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ مولا فرماتے ہیں قرآن عوام کے لیے عبارت ہے، ڈکٹیشن ہے، ٹیکسٹ ہے عوام کے لیے۔ زیادہ تر لوگوں کے لیے قرآن پاک مولا حسین فرما رہے ہیں عبارت ہے، ڈکٹیشن ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہی قرآن خواص کے لیے اشارے ہیں، عوام کے لیے عبارت، خواص کے لیے اشارے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں قرآن انبیاؤں کے لیے حقائق ہے، اولیاء کے لیے لطائف ہے۔ توجہ ہے؟
بس آپ سے ملتمس ہوں تھوڑا تھوڑا سا قریب آ جائیے درود پڑھتے ہوئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے بھائی، بلا فصل کے ماننے والے ہیں، قریب قریب آ جائیے۔ کیا کہا مولا نے؟ قرآن 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ عوام کیا ہے؟ جو قرآن پاک پڑھتی ہے، اس لیے کہ اس کو پڑھنا ثواب ہے۔ مولا فرما رہے ایک کیٹیگری یہ ہے کہ جو خواص کی ہے، جن کے لیے قرآن پڑھنا ثواب بھی ہے اور اسی قرآن میں ان کے لیے اشارے بھی ہیں۔ اب ہم نے آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں عوام میں رہنا ہے یا خواص میں جانا ہے۔ ہم تو قرآن کی ہر آیت میں اپنے محبوب کا ذکر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ توجہ ہے، خواص کے لیے اشارے ہیں۔ تو افضل ترین عبادت ہے تدبر اور تفکر۔ اب قرآن اشارے کرتا ہے کس پہ؟ جو یہ چاہتا ہے کہ قرآن سے مجھے کچھ ملے۔ قرآن کا کمال یہ ہے کہ یہ اپنے مومن پر، جو علی کا مومن ہے، اس پہ اپنے معنی کھولتا ہے، اپنے معنی کھولتا ہے۔ سورہ رعد میں اللہ نے اشارہ دیا، تیزی سے گزر رہا ہوں، اب کروں کیا؟ ذکر ہے ان کا جو وقت سے پہلے ہیں، جو وقت سے پہلے ہیں، جن کے فضائل لامحدود ہیں، وقت محدود ہے۔ اب بانیان کا حکم ہے 45 منٹ میں لامحدود کا ذکر کرنا ہے، محال ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو کیا ہے؟ اشارے ہے۔ سورہ رعد میں اللہ نے اشارہ دیا خواص کو، کل کفا باللہ شہیدہ بینی و بینکم من عندہ علم الکتاب۔ اے میرے حبیب، اے محمد مصطفیٰ، ان کفار سے، ان مشرکین سے کہہ دے کہ تیری رسالت کی گواہی کے لیے 2 گواہی کافی ہیں۔ اے حبیب، اے محمد مصطفیٰ، تیری رسالت کی گواہی کے لیے 2 گواہ کافی ہیں۔ ایک میں اللہ، دوسرا وہ جس کی اندیت علم الکتاب ہے، جس کی اندیت، جس کے پاس الکتاب کا علم ہے، جو عالم الکتاب ہے۔ اور وہ ہے کون؟ جو نبی کی، جو رسول کی رسالت کا گواہ ہے۔ دیکھیں، آپ تو گاؤں دیہات میں تو ہوتا ہے کہ گواہ کی حیثیت کیا ہے، پورے مقدمے میں گواہ کی حیثیت ہی ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جیسا گواہ میں ہوں نا، ویسا ہی گواہ ایک اور بھی ہے، قرآن وٹنس ہے، جو اے میرے حبیب تیری رسالت پر گواہ ہے۔ کمال مجلہ کا یہ ہے کہ میں قرآن میں دعویٰ کرتا ہوں، مجسمی اعتبار سے مخلوق میں آتا نہیں، میں ایسا گواہ ہوں سامنے آتا نہیں، لیکن کمال میرا یہ ہے کہ میں نے مخلوق میں دلیل دینے کے لیے ایک گواہ کو قرار دے دیا ہے۔ وہ مخلوق میں میری دلیل بھی ہے، حجت بھی ہے، خلیفہ بھی ہے۔ یا لیا توجہ ہے بھائی؟ نہیں، ابھی بھی سوال ہے چہرے پر۔ میں نے آپ سے کہا مقصد مجلس کیا ہے؟ یہاں سے کچھ لے کے جائیں۔ دیکھیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، 5 اصول دین ہے۔ اگر ہمیں یہی نہ پتا ہو توحید ہے کیا، ہمیں یہی نہ پتا ہو عدل ہے کیا، تو پھر ہم لاکھ کہیں ہمارے 5 اصول دین ہے، کہنا نہ کہنا برابر۔ تو اگر ہمیں یہی نہیں پتا کہ وہ کیسا عالم ہے، تو ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا اسے عالم کہیں، کیونکہ ہم سے سوال ہوگا معرفت کا۔ توجہ کیجئے گا، معرفت کی بنیاد پہ سوال ہے۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے توحید کیا ہے، عدل کیا ہے، نبوت کیا ہے۔ عدل کہتے ہیں شے کو اس کے محل و مقام پہ رکھنا، شے کو اس کے محل و مقام پہ رکھنا، یہ ہے عدل۔ ظلم اس کی ضد ہے، شے کو اس کے محل و مقام سے ہٹا دینا۔ دیکھیں، کسی شے کا کوئی مقام ہے، مثلا ٹوپی، کیپ، قیمت 4000، بہت اچھی کیپ، جوتا 50,000 کا بھی ہے۔ عدل یہ ہے کہ ٹوپی مہنگی ہے، رکھی سر پہ جائے گی، سستی ہے، رکھی سر پہ جائے گی۔ جوتا مہنگا ہے، پہنا پاؤں میں جائے گا۔ اگر
اگر کوئی جوتے کو مہنگا سمجھ کے سر پہ رکھے آپ کہیں گے جاہل ہے۔ اگر معرفت عدل نہیں پھر دعویٰ عبث ہو جاتا ہے۔ اگر ہمیں یہی نہیں پتا نبوت ہے کیا، تو اب نبی کی رسالت پر گواہ ہے کوئی جس کی اندیت علم الکتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ عادل ہے مخلوق میں، تقاضا عدل کیا ہے کہ وہ عدل مخلوق تک پہنچائے۔ نہیں، آپ ابھی بھی سست چل رہے ہیں۔ عدل ہے کیا؟ عدل اور انصاف دو الگ الگ اشیاء ہیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ انصاف یہ ہے میرے پاس پانی کے 2 گلاس ہیں، سامنے 2 لوگ موجود ہیں، انصاف یہ ہے 1 گلاس آپ کو دوں، دوسرا گلاس آپ کو دوں۔ عدل یہ نہیں ہے، عدل یہ ہے میرے پاس ہیں 2 گلاس، سامنے 2 لوگ ہیں، جو جتنا پیاسا ہے اس کو اتنا پانی دوں۔ میں جانتا ہوں پوچھنا نہ پڑے تجھے کتنی پیاس، تجھے کتنی پیاس۔ یعنی عادل ہونے کا حق وہ اسی کو ہے جو عالم بھی ہو۔ یا علی مشکل کشا، توجہ ہے؟ چلیں آپ کے مزاج سے گفتگو کرتا ہوں۔ ایک سائل نے امام سے پوچھا، مولا اللہ نے قرآن میں حکم دیا، قرآن میں کیا کہ 4 شادیاں کر لو اگر تم عدل کر سکتے ہو، اور پھر مولا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تم ہرگز عدل نہیں کر سکتے۔ مولا یہ کیا معاملہ ہے؟ کبھی حکم دیتا بھی ہے کبھی روکتا بھی ہے۔ مولا نے کہا جو تو نے سمجھا اللہ کی وہ مراد نہیں ہے، تو جو مخلوق میں اللہ کی مراد بتائے اسے امام کہتے ہیں۔ یا علی، کہا مولا آپ بتائیے۔ مولا نے کہا سن، جہاں اللہ نے یہ کہا نا 4 شادیاں کر لو، وہاں اللہ کی مراد یہ ہے کہ چاروں کا رہن سہن ایک جیسا ہو، کھانا پینا ایک جیسا ہو، اوڑھنا بچھونا ایک جیسا ہو۔ اور جب اللہ نے یہ کہا کہ تم ہرگز عدل نہیں کر سکتے، مولا نے کہا ایک دل ایک وقت میں، ایک دل ایک وقت میں، ایک وقت میں 2 لوگوں سے ایک جیسی محبت نہیں کر سکتا، کیسے ممکن ہے 4 سے کرے؟ کیسے ممکن ہے؟ نتیجہ لیجئے 4 سے کرے۔ میں کہوں گا مولا ہم اپنے دنیاوی رشتوں میں تقاضا عدل پورا نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں، لیکن کیا کریں مولا؟ نہ کرنے پہ آئیں تو 2 سے عدل نہیں کر سکتے۔ مالک آپ کا کرم ہے، ہم نے آپ نے ایسا عادل بنایا، ایک ہی وقت میں 14 سے ایک جیسی محبت کرتے ہیں۔ یا علی، یا علی، ایک وقت میں 14 سے ایک جیسی محبت کرتے ہیں۔ وجہ ظاہر میں 14 ہے، حقیقت ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا ہے؟ نبی عادل ہے، نبی عادل ہے۔ کیسا ہے عادل؟ نبوت مذہب شیعت میں ہے کیا پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے تعارف کرایا اپنے حبیب کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ غور و فکر سے قرآن پڑھا کیجیے، پڑھنا غور و فکر ہی سے چاہیے۔ رحمان وہ ہے علم القرآن، جس نے قرآن کا علم دیا، جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، پھر انسان کو خلق کیا۔ علمہ البیان، اور بیان کی تعلیم بھی دی۔ اشارے سمجھیے قرآن کے، یعنی قرآن کی تعلیم بھی قرآن سے ثابت ہے۔ کوئی شے ہے اس کا نام ہے بیان، جس بیان کی تعلیم بھی اسی کو دی جسے قرآن کی تعلیم دی۔ اب سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ آخر قرآن کی تعلیم کیا ہے، بیان کی تعلیم کیا ہے۔ اب یہ تو طے ہے نا کہ اللہ نے جس کی خلقت قرآن کی تعلیم پہ کی وہ ہے محمد مصطفیٰ۔ نبوت ہے کیا سمجھیے؟ اللہ نے قرآن کا عالم بنا کے محمد مصطفیٰ کو دنیا میں بھیجا، بیان کی تعلیم بھی دی۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب پہنچا دے اس پیغام کو، تبلیغ کر دے اس پیغام کی جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ نازل ہوا۔
یہ ہے قرآن نہیں، یہ ہے قرآن۔ دیکھیں پڑھا لکھا مجمع ہے، ایک شے ہے کوڈ۔ کوڈ سمجھتے ہیں؟ کوڈ، کوڈ کیا ہے؟ مثال لے لیجئے کہ ایک ڈاکیا آپ کی ڈاک لے کر آیا، اب بھیجنے والے نے ڈاک آپ کو بھیجی ہے، ڈاک لے کے آ گیا، ڈاکیا آپ کو ڈیلیور کر دی، اس ڈاک میں ہے کیا یہ ڈاکیا نہیں جانتا، وہ کوریئر ہے، وہ جانتا نہیں ہے، جس کے لیے آئی ہے وہ جانتا ہے اس میں ہے کیا، جس نے بھیجی ہے وہ جانتا ہے، جس کو بھیجی ہے وہ جانتا ہے اس میں ہے کیا۔ اب جبرائیل کوڈ لے کے آئے، جبرائیل کوڈ لے کے آئے، کیا ہے کوڈ؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل۔ یہ ہے قرآن کی تعلیم۔ بیان کی تعلیم کیا ہے؟ یہ قرآن میں نہیں آیا اے میرے حبیب جو آگے چلے گئے ہیں پیچھے بلاؤ، جو پیچھے کھڑے ہیں آگے لاؤ، پالان کا منبر بناؤ۔ یہ تو کہیں قرآن میں نہیں آیا۔ یہ وہ ہے علامہ البیان جس نے محمد کو بیان کی تعلیم دی ہے، اس لیے کہ محمد وما محمد الا رسول کا مصداق ہے، تو قرآن کا عالم بھی ہے، بیان کا عالم بھی ہے۔ اللہ اکبر، توجہ ہے۔ اب محمد مصطفیٰ نے بیان بھی دیا، قرآن بھی دیا، اسی بیان میں محمد مصطفیٰ نے ایک حدیث دی۔ گفتگو اختتام کی طرف داخل کر رہا ہوں۔ ایک حدیث تعلیم کی، کیا کہا رسول خدا نے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ علی کو زیادہ مانو، ہمیں کہنا بھی نہیں چاہیے، کم از کم اتنا تو مانو جتنا محمد مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ توجہ ہے؟ اتنا تو ماننا چاہیے۔ رسول خدا نے کہا یہ کل کا کل ایمان ہے۔ جو علی کے لیے جز ہونے کی دلیل ڈھونڈے وہ نبوت میں شک کرنے والا ہے۔ یا علی مشکل کشا، کیا کہا؟ یا علی، کہا نا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی کمال دیکھیے، تین صفات ہیں دروازے کی۔ دیکھیں پنجاب کے ذاکرین کو تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، کچھ مزاج کی راجی کا بھی سنیے۔ تین صفات ہیں دروازے کی۔ دروازے کی پہلی صفت یہ ہے کہ گھر میں جو آتا ہے دروازے سے آتا ہے۔ یہ صفت ہے، خصوصیت ہے دروازے کی۔ جو گھر میں آئے گا دروازے سے آئے گا، جو گھر سے جائے گا۔ گھر کی تیسری اور ممیز صفت یہ ہے، کیا ہے صفت؟ کہ گھر کی حفاظت کرنا دروازے کا کام ہے۔ اسی لیے پوری زندگی محمد مصطفیٰ کا محافظ علی رہا۔ اللہ اکبر، توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا۔ کیا کہا؟ علم کا شہر ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک میسج دیا ہے محمد مصطفیٰ نے، اس لیے کہ افضل العبادہ الفکر، غور و فکر افضل ترین عبادت ہے۔ مولا علی در علم ہے، اللہ کے علم کا در ہے علی۔ اللہ تک جانے کے راستے کو علی کہتے ہیں۔ جو بنا علی اللہ تک جائے گا وہ اس اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا جو مصطفیٰ کا اور علی کا اللہ ہے۔ یا علی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ اکبر ہر ایک تواتر سے کہتا ہے، لیکن مراد پتہ ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے مراد، ہر لفظ ادا جب بھی ہو اس کی مراد پتہ ہو۔ اللہ اکبر میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، اللہ کیسا اکبر ہے دلیل ہونی چاہیے۔ دوں میں آپ کو معرفت کا رزق، دلیل لیجئے۔ اللہ ایسا اکبر ہے، اللہ ایسا اکبر ہے کہ علی بھی سجدے میں ہے۔ علی کا سجدے میں ہونا دلیل ہے اللہ اکبر ہے۔ یا علی مشکل کشا کون ہے؟ در علم ہے۔ انداز دیکھیے،
گفتگو اختتام کی طرف داخل کر رہا ہوں. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ کون ہے؟ نہج البلاغہ کا متکلم ہے. خدا کی قسم، نام ہے علی. اللہ اکبر. مولا فرماتے ہیں بلاغت دیکھیے گا جملے کی، محض چند لفظوں پر مشتمل ہے جملہ علی کا. اور بلاغت دیکھیے، بلاغت کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کر دینا. فصاحت کہتے ہیں بہترین انداز سے اپنے جملے کسی کے دل میں اتار دینا. تو علی کی بلاغت دیکھیے. مولا علی فرماتے ہیں کہ بیج میں پورا درخت چھپا ہوا ہوتا ہے. یا علی مشکل کشا. بلاغت دیکھیے. آپ متکلم کی معرفت حاصل کیجئے کہ جس کا کلام گواہی دے رہا ہے کہ وہ کیا ہے. ایک بیج میں مولا کہہ رہے ہیں پورا درخت چھپا ہوا ہوتا ہے. اب آپ غور کیجئے، ایک بیج میں پورا درخت. ایک بیج اپنی ذات میں محتاج ہے. کس شے کا؟ میٹھے پانی کا، زرخیز مٹی کا، سورج کی روشنی کا. بیج پودا بن ہی نہیں سکتا اگر میٹھا پانی نہ ہو، زرخیز مٹی نہ ہو، سورج کی کرنیں نہ ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا آپ دیکھیے کمال، دیکھیے اس کی بلاغت، دیکھیے جملے میں تدبر اور تفکر دیکھیے. ایک بیج زیر زمین ہے، اوپر حجاب ہے مٹی کا، اوپر حجاب ہے مٹی کا، پردہ ہے مٹی کا، اس میں مخلوط ہو گیا پانی. تینوں چیزیں آپس میں مخلوط ہو گئی. پھر بھی درخت بن نہیں سکتا بیج، جب تک کہ وہ جو فاصلے پر ہے، وہ جو فاصلے پر سورج ہے، وہ بلا فصل اپنی روشنی نہ ڈالے. بلا فصل اپنی روشنی نہ ڈالے. اب دیکھیے کمال اس سورج کا یہ ہے، جتنی روشنی جس بیج کو چاہیے، جتنی روشنی جس بیج کو چاہیے، مٹی کا حجاب اس سے لیتا ہے اور نیچے بیج کو دے دیتا ہے. اللہ اس عمل کو مخلوق میں ظاہر کر کے مجھے آپ کو سمجھا رہا ہے کہ امام چاہے قریب ہو، چاہے حالت غیبت میں ہو، اس کا فیض کبھی بھی معطل نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اس کا فیض کبھی بھی معطل نہیں ہوتا. تو دیکھیے مٹی، بجلی، مٹی، پانی، توجہ ہے، مٹی، پانی بیج کو تحریک دے نہیں سکتے اگر سورج نہ ہو. یعنی سورج ہر روز مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. دلیل ہے کوئی ہے جس نے اسے مجبور کیا ہوا ہے. اگر یہ صاحب قدرت ہوتا کبھی مغرب سے نکلتا، کبھی مشرق سے نکلتا. اب کوئی تو ہے نا جو مٹی میں جان ڈالتا ہے، اگر وہ مٹی میں جان نہ ڈالے، کوئی تو ہے نا جس کا تصرف ہے پانی پہ. اب یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی حاکم سورج کا الگ ہو، مٹی کا الگ ہو، پانی کا الگ ہو. گفتگو ختم کر رہا ہوں بھائی. ایک شے ہے بیج. نظام قدرت دیکھیے. اسی لیے مولا کا فرمان ہے افضل العبادہ الفکر. غور و فکر افضل ترین عبادت ہے. مولا کہہ رہے ہیں بیج میں پورا درخت چھپا ہوا ہے. آپ دیکھیں شاخیں کتنی بڑی بڑی، تنا کتنا بڑا بڑا، لیکن چھپا ہوا ہے بیج میں. کمال قدرت دیکھیے. بیج پنپا، تحریک ہوئی، ایک پودا بنا، پودے سے تنا بنا، تنے پہ شاخیں آئیں، شاخوں پہ پھل آئے، پھول آئے، پھول پہ پھل بنے. ایسا ہی ہے. تنے کو کاٹ کے دیکھ لیں، بیج نہیں ملے گا. شاخ کو کاٹ کے دیکھ لیں، بیج نہیں ملے گا. آپ اس کے اختتام کو چاک کریں، جو بویا تھا، جو ابتدا میں ہے وہی انتہا میں ہے. ہائے 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 ہائے. تو کون ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ سورج پہ حکمرانی کسی اور کی ہے.
مٹی پہ حکمرانی کسی اور کی ہے، پانی پہ حکمرانی کسی اور کی ہے۔ ایک درود پڑھیے بآواز بلند۔ پھر بھی ایک دفعہ درود پڑھیے گا بآواز بلند۔ توجہ ہے بھائی؟ سمجھ رہا ہوں کچھ نہ کچھ بات تو گئی ہوگی۔ ایک درود پڑھیے بآواز بلند۔ تین قوتیں نظر آ رہی ہیں ظاہری اعتبار سے۔ بیج سے پودا بنانے کے لیے، درخت بنانے کے لیے تین قوتیں۔ عقل سوال کرتی ہے، ڈھونڈنا چاہیے کہ سورج پہ تصرف کس کا ہے؟ عقل کا سوال ہے۔ مٹی پہ تصرف کس کا ہے؟ کیا کروں خدا کی قسم، وقت بہت کم ہے۔ ایٹ لیسٹ جب ہم کراچی سے یہاں تک آتے ہیں تو 1 گھنٹہ 15 منٹ کی فلائٹ ہے، تو 1 گھنٹے کا ٹائم تو ہمیں دینا چاہیے، کیونکہ آنے کا مقصد ہے یقیناً عبادت، چاہے کم وقت کی ہو یا زیادہ وقت کی، لیکن اتنی دور سے جب آتا ہے دل چاہتا ہے کہ فضائل اہل بیت آپ تک جائیں تاکہ حق کے منبر ادا ہو۔ اللہ اکبر۔ مٹی، پانی اور سورج۔ اب آپ سمجھ لیں جو مٹی کا حاکم ہے وہی پانی کا ہے، وہی سورج کا ہے۔ وقت کی کمی ہے۔ ایک دربار ہے، مولا حسن بھی موجود ہیں، امیر المومنین بھی موجود ہیں۔ آ گیا سائل نے آ کے کہا وہ 10 کون سی چیزیں ہیں، وہ 10 کون سی چیزیں ہیں جس میں ہر پہلی شے کو دوسری شے پہ فضیلت حاصل ہے؟ توجہ کرنی ہے۔ کیا ہے؟ پانی پہ حاکمیت کس کی ہے؟ مولا علی نے مولا حسن کی طرف دیکھا، اللہ اکبر، کہا بیٹا حسن جواب دو۔ سائل نے کہا کیا یہ بچہ بھی جانتا ہے؟ کیا یہ بچہ بھی جانتا ہے؟ مولا حسن نے جلال میں آ کے کہا یہ بتاؤں تیرے والد کا کیا نام ہے، اس کے والد کا کیا نام ہے؟ یا علی یا علی۔ سمجھ گیا یہ سن میں تو چھوٹا نظر آ رہا ہے، حقیقت میں عالم ہے۔ مولا نے کہا سن، سب سے سخت پتھر ہے، لیکن پتھر پہ فضیلت ہے لوہے کو جو اسے بھی توڑ دیتا ہے، لوہے پہ فضیلت ہے آگ کو جو اسے بھی پگھلا دیتی ہے، آگ پہ فضیلت ہے، سلامت رہیے، آگ پہ فضیلت ہے پانی کو جو اسے بھی بجھا دیتا ہے، پانی پہ فضیلت ہے بادل کو جو اسے اپنی گود میں لیے پھرتا ہے، بادل پہ فضیلت ہے ہوا کو جو اسے مسخر کرتی ہے، ہوا پہ فضیلت ہے اس فرشتے کو جو اسے چلاتا ہے، اس فرشتے پہ فضیلت ہے اس فرشتے پہ فضیلت ہے ملک الموت کو جو اس فرشتے کو بھی موت دے گا، ملک الموت پہ فضیلت ہے عامر کو، موت کو جو ملک الموت کو بھی آئے گی، موت پہ فضیلت ہے عامر کو۔ سن، عامر پہ فضیلت ہے مجھ حسن العمر کو۔ توجہ ہے؟ تو پانی کی تحریک کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ اکبر۔ دوسری شے ہے مٹی، سورہ نبا ہے، آیت کا نشان ہے 40۔ قرآن پاک گویا ہے اللہ صاحبان عقل کو اشارہ دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، ہر کافر کا قول ہوگا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، قیامت کے روز ہر کافر کی زبان پہ یہ کلمہ ہوگا، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا۔ اللہ اکبر۔ سورہ نبا کی آیت 40۔ ہر کافر کا قیامت کے روز ایک کلمہ ہوگا، جملہ ہوگا، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا۔ حسرت کافر قیامت میں یہ نہیں ہے اے کاش میں مسلم ہوتا، اے کاش میں مومن ہوتا، متقی ہوتا، سجدہ گزار ہوتا۔ کہہ رہا ہے اے کاش کنت ترابا، میں تراب ہوتا۔
آیت کا نزول ہوا، لوگ پہنچے رسول خدا کے پاس، یا رسول اللہ آخر یہ قیامت میں حسرت کافر یہ کیوں ہے کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔ رسول خدا نے مسکرا کے فرمایا سنو، قیامت کے دن جب کافرین علی کے شیعوں کی مقام اور منزلت اور شان دیکھیں گے تو حسرت سے کہیں گے اے کاش ہم بھی علی کے شیعہ ہوتے، اے کاش ہمارا باپ بھی ابو تراب ہوتا۔ یا علی مشکل کشا۔ تیسری شے ہے سورج، گفتگو تمام، بھائی بھی آ گئے ہیں۔ کیا ہے سورج؟ بھائی توجہ کیجئے گا، سورج ہر روز کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے۔ غروب کہاں ہوتا ہے؟ مغرب میں۔ رسول خدا دنیا سے جا رہے ہیں، فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا اہل بیت، دو گراں قدر چیزیں۔ بطور دعویٰ قرآن چھوڑ رہا ہوں، بطور دلیل اہل بیت چھوڑ رہا ہوں۔ قرآن کیا ہے اہل بیت بتائیں گے، اہل بیت کیا ہے قرآن بتائے گا۔ توجہ ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت کا نشان ہے 258 258۔ کالا ابراہیم، و جناب ابراہیم نے کہا، اللہ اکبر، جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق۔ مکالمہ ہو رہا ہے نمرود سے جناب ابراہیم کا، اپنے اللہ کی فضیلت بیان کی ہے جناب ابراہیم نے قرآن میں، کیا؟ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق۔ میں ابراہیم اولو العزم پیغمبر ہوں، صاحب کلمہ ہوں، صاحب شریعت ہوں، میرے اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے۔ اے نمرود تیرا دعویٰ ہے نا تو خدا ہے، تیرا دعویٰ ہے تو خدا ہے، ایک کام کر، فاتح بہا من المغرب، تو سورج کو مغرب سے نکال لا، سورج کو مغرب سے نکال لا۔ جناب ابراہیم جانتے ہیں یہ ہے خود ساختہ خدا، یہ تو میرے اللہ ہی کی صفت ہے، وہ جب چاہے مشرق سے نکال لے، جب چاہے مغرب سے نکال لے۔ دعویٰ کیا ہے کس نے؟ جناب ابراہیم نے۔ کس کی ستائش بیان کی؟ اپنے اللہ کی۔ کیا؟ کہ میرا اللہ وہ ہے، نص ہے قرآن سے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ نمرود کی خدائی کو رد کیا کہ تو خود ساختہ ہے، تیرے اختیار میں نہیں ہے، اسے مغرب سے نکال لا۔ دعویٰ کیا ابراہیم نے، قرآن ہے دعویٰ۔ مولا نہروان سے پلٹ رہے ہیں، مولا علی جنگ نہروان سے پلٹ رہے ہیں۔ سرزمین بابل میں قافلہ داخل ہوا، جس نے زیارت کرب و بلا کی ہے، رد شمس ایک مقام ہے، ہر مومن وہاں زیارت کے لیے جاتا ہے۔ قافلہ جب سرزمین بابل میں داخل ہوا، لشکر نے کہا مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز ادا کیجئے۔ مولا نے کہا سنو، یہ وہ سرزمین ہے جہاں اللہ کا 3 مرتبہ عذاب آ چکا ہے، 4تھی مرتبہ آنا باقی ہے۔ جس سرزمین پہ اللہ کا عذاب نازل ہو وہاں نہ اللہ کا نبی نماز پڑھتا ہے، نہ اس کا وصی پڑھتا ہے، جس کا دل چاہے پڑھ لو۔ دیکھیں ایک اصول یاد رکھیے، ایک اصول، نماز اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے۔ اللہ کے امر کی اگر کوئی نفی کرے، یعنی اگر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تو اسے شرمندہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ غفور و رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے نماز ہے ہی نہیں، آپ سمجھ لیجئے کہ یہ مشرک ہے، کیونکہ وہ اللہ کے امر کی نفی کر رہا ہے۔ توجہ ہے نا؟ تو کیا ہے؟ مولا نے کہا جس کا دل چاہے پڑھ لو۔ اب سمجھ گئے کہ جب اولی الامر نہیں پڑھ رہا ہم بھی نہیں پڑھیں گے۔ قافلہ چل پڑا، لشکر چل پڑا، جیسے ہی سرزمین بابل کراس ہوئی، ختم ہوئی، مولا نے لشکر کو روکا، لشکر رک گیا۔ مولا نے مؤذن جو جویریہ تھا اس سے کہا جویریہ وضو کے لیے پانی لے آؤ، لاؤ علی پانی کو مطہر کر دے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لاؤ علی پانی کی پیاس بجھا دے، یا علی مشکل کشا۔ جناب جویریہ یہ کہتے ہیں این مغرب، بھائی 2-4 منٹ، این مغرب ڈھلنے کو تھی، سورج ابھی مغرب میں ڈھلا نہیں تھا، جب مولا نے مجھے بلایا میں نے دل میں یہ سوچا کہ مغرب کا وقت ہوا نہیں، عصر کا وقت تقریباً جا چکا، اللہ جانے امیر المومنین کیا چاہتے ہیں۔ ذہن میں رہے دعویٰ کیا ہے ابراہیم نے، اپنے اللہ کی صفت بتائی ہے، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جویریہ کہتا ہے کہ ادھر میں قریب امیر المومنین آیا، ادھر میرے مولا نے وضو کیا، کہا مولا نے کہا جاؤ گلدستہ اذان پر اذان دو، کہا میں ادھر چلا، ادھر لبہائے علی متحرک ہوئے، وہ سورج جو مغرب میں ڈوب رہا تھا پلٹنا شروع ہوا۔ ہائے 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 ہائے، پلٹنا شروع ہوا، مقام اثر پہ رک گیا۔ دعویٰ کیا تھا ابراہیم نے، دلیل دی علی نے، یا علی مشکل کشا۔ اللہ اکبر۔ تو جس کا تصرف ہے مٹی پر، اسی کا تصرف پانی پر، اسی کا تصرف ہے سورج پر۔ مولا نے منصب امامت سے سورج کو پلٹایا، عین عدل جملہ دے رہا ہوں، منصب امامت سے سورج کو پلٹایا، پلٹانے کے بعد مقام عبدیت سے یا منصب عبدیت سے اللہ کے حضور نماز پڑھی۔ نماز پڑھنا دلیل ہے علی کا اللہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بقائے توحید ہے علی کا سجدہ، خدا کی قسم۔ ابھی میں رضا بھائی کو بتا رہا تھا، گفتگو تمام ہو گئی، بس اس بات سے متصل مصائب سے 1 یا 2 منٹ، کہ میں پچھلے سال جب یہاں آیا تھا تو تسبیح معرفت تسبیح بی بی سیدہ پر گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ اکبر کیا ہے، سبحان اللہ کیا ہے، الحمدللہ کیا ہے۔ یہاں کے بعد جب میں شکاگو گیا امریکہ، تو وہی میں نے عنوان وہاں رکھا، ایک مجلس تھی شکاگو میں، تو جب میں وہاں مجلس پڑھ کے، یہی مجلس تھی تسبیح سیدہ با اعتبار معرفت، میں وہاں سے فلوریڈا چلا گیا۔ جب وہاں پہنچا تو جو مومنین وہاں مجلس سن رہے تھے ان کے میرے پاس وہاں فونز آئے، کالز آئیں، تو میں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، اللہ خیر کرے، مجلس میں کوئی 19-20 بات، ٹینشن مولوی کو آپ کو پتہ آج کل بہت ہوتی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ذکر علی کرنا مشکل ہو گیا ہے، خدا کی قسم۔ اگر کوئی آدمی نبوت کا قائل ہے تو وہ یہ دیکھے کار نبوت کیا ہے۔ ابتدائے نبوت ہے دعوت ذوالعشیرہ، اختتام ہے غدیر، یعنی عشیر سے غدیر تک اسے نبوت کہتے ہیں، علی سے علی تک، یہی کار نبوت ہے، یہی کار نبوت ہے۔ مومنین کے فون آئے، کہا ثاقب بھائی آپ نے مجلس پڑھی، الحمدللہ بہت مزہ آیا، کہا ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، جب سے آپ نے تسبیح سیدہ بتائی ہے نا، کل سے ہم تواتر سے 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ پڑھیں گے تو تسبیح پڑھیں گے۔ ہائے 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 ہائے۔ لیکن کمال ہے جب انسان نماز پڑھے نا، اسے پتا ہونا چاہیے میں کر کیا رہا ہوں، اس کا قیام دلیل ہے کسی قائم سے متصل ہوں، اس کا رکوع دلیل ہے کوئی ہے جس نے رکوع میں زکوٰۃ دی، اس کا سجدہ دلیل ہے، سجدہ ہے ہی نہیں اگر یاد حسین نہ ہو۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں، ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جب ہمارے فضائل سنتے ہیں تو فضائل سن کے روتے ہیں۔ خدا کی قسم، قول معصوم دیکھیے، ہمارے فضائل سن کے روتے ہیں، اور ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہمارے مصائب سوچ کے روتے ہیں، کہ جن کے تصرف میں ہر شے ہو۔ ذرا سوچئے
کس کی مجال ہے کہ عباس کی بھتیجی سکینہ کو تماچا مار دے؟ اللہ اکبر، سوچئے کس کی مجال، کس کی مجال کہ علی کی زوجہ پر جلتا دروازہ گرا دے؟ امام وقت میرے آپ کی الجل کے محتاج نہیں، گو کہ ہم پہ کہنا واجب ہے۔ جس تصرف کو، جس عالم کل کو بی بی سیدہ نے ہر ظلم پہ الجل کہا ہو، جس کو ہر تماچے پہ سکینہ نے الجل کہا ہو، سوچئے پردہ غیب میں وہ کیسا مضطرب ہوگا۔ بس عزادارو، ایک سائل سیدہ کے در پہ آ گیا، آ کے اس سائل نے جب بی بی سے کچھ مانگا، گھر میں دینے کے لیے ظاہری طور پر کچھ نہ تھا۔ کتاب جذب القلوب میں یہ واقعہ رقم ہے، بی بی سیدہ نے اپنی ایک ردا، جناب سلمان چوکھٹ پر موجود ہیں، جناب سلمان سے کہا، چچا سلمان یہ ردا لے جائیے، اسے فروخت کر کے جو ملے وہ لے کے آ جائیے تاکہ میں سائل کی حاجت روائی کر سکوں۔ عزادارو سنیں گے مصائب کا جملہ، جناب سلمان وہ ردا لے کے جا رہے تھے، راستے میں روتے جا رہے تھے، کیونکہ جناب سلمان میں یہ کہنے کی ہمت نہ تھی کہ کون ہے جو ردائے سیدہ خریدے، کون ہے جو ردائے سیدہ خریدے۔ المختصر ایک گلی سے گزر رہے تھے، ایک یہودی کا دروازہ کھلا، یہودی گھر سے باہر آیا، جناب سلمان کو روکا، روک کر کہنے لگا یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ جناب سلمان نے بڑی مشکل سے بتایا، کہنے لگے یہ ردائے سیدہ ہے۔ کون سیدہ؟ جو رحمت للعالمین کی بیٹی ہے۔ جناب سلمان نے کہا ہاں۔ عزادارو سنیں گے مصائب کا جملہ، اس یہودی نے کہا آپ یہی رکیے۔ یہودی گھر میں گیا، ایک صحیفہ لے کے باہر آ گیا، صحیفہ کھولتا جاتا تھا، ردا کو دیکھتا جاتا تھا، صحیفہ کھولتا جاتا تھا، ردا کو دیکھتا جاتا تھا، آخر میں کہنے لگا میں تیار ہوں اس ردا کو خریدنے کے لیے۔ جناب سلمان نے کہا ٹھیک ہے، کہا یہاں نہیں خریدوں گا، پھر کہاں خریدے گا؟ کہا مسجد نبوی میں چلیے، جس نبی کی بیٹی کی چادر ہے نا اسی کے حضور خریدوں گا۔ جناب سلمان بھی چلے، یہ یہودی بھی چلا، بس عزادارو مسجد نبوی آ گئی، رسول خدا کے سامنے یہودی پہنچا، یہودی جناب رسول خدا کے حضور پہنچا، ردا ہے جناب سلمان کے ہاتھ میں، کہنے لگا یہودی یا رسول اللہ میرے صحیفے میں درج ہے کہ جو آخری نبی ہوگا اس کی بیٹی کی ردا بازار میں بکنے کے لیے آئے گی، جب یہ ردا بکنے کے لیے آئے اے یہودی تو اس نبی کا دین اختیار کر لینا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ رسول خدا نے کلمہ پڑھایا، یہودی نے کلمہ پڑھا، جناب سلمان نے کہا چادر تیری ہو گئی۔ یہودی کہنے لگا جب میں یہودی تھا، جب میں نے اس ردا کو ہاتھ نہیں لگایا، اب مسلمان ہو کے کیسے اس ردا کو میں ہاتھ لگاؤں؟ میں کہوں گا یا رسول اللہ ایک یہ یہودی ہے کہ جو ردا کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں۔ یا رسول اللہ جب آپ معراج پر گئے تھے آپ نے چاہا نالین اتار دوں، اللہ نے کہا اے حبیب مجھے منظور نہیں، تو نالین اتار کے میری وادی میں آ۔ جس اللہ کو آپ کی نالین اتارنا مقصود نہ تھا، ہائے باد رسول اس کی امت نے بیٹی کے سر سے ردا اتار لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔